بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آج کے درس میں الحمدللہ اس پر مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ یاد رکھیں، جن سے ہم نے قرآن پڑھا، ہمارے اساتذہ، ہمارے شیوخ، بعض ان میں سے الحمدللہ پر 5 مباحث ذکر کرتے تھے، اور بعض 6 اور بعض 7 مباحث۔ ایک ان میں سے یہ حمد کی فضیلت، اور دوسرے نمبر پر الحمدللہ میں یہ الف لام جو ہیں جسے ال کہتے ہیں، اس پر بحث۔ یہ کون سا ال ہیں؟ استغراقی ہیں، جنسی ہیں، عہد یعنی عہد خارجی ہیں، کون سا ہے؟ تیسرے نمبر پر حامد پر، چوتھا نمبر محمود، پانچواں نمبر محمود بھی۔ تو میں کوشش کروں گا کہ سب نہ ہو، ان میں سے بعض ہو جائیں۔ جیسے کہ فضیلت حمد، تو فضیلت حمد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث ہی کافی ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ اذکار میں بہترین ذکر جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور دعاؤں میں بہترین دعا جو ہیں وہ الحمدللہ ہے۔ اور چونکہ سورۃ فاتحہ کے اسماء میں سے ایک نام ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، تعلیم المسئلہ، تعلیم المسئلہ، کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ اپنے بندوں کو دعا کے طریقے کے بتانے کے یعنی طریقہ بتاتا ہے۔ تو اب دعا کے طریقے بتانے کے سلسلے میں اللہ نے اپنے بندے کو افضل دعا کی تعلیم دی، الحمدللہ۔ اسی طرح حدیث کے اندر ہیں: ان ربک یحب الحمد، یقیناً تیرا پروردگار حمد اور تعریف کو پسند کرتا ہے۔ حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے کہ جب کوئی بندہ کا پی لے اور اس کے بعد اللہ کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ، تو یقیناً اللہ اس پر خوشنودی کا اظہار فرماتا ہے اور کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میرا شکریہ ادا کیا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے: الحمدللہ جو ہیں یہ تملأ المیزان، یعنی الحمدللہ کے پڑھنے سے اللہ کا جو میزان ہے وہ پر ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں اگر دیکھا جائے یہ بھی موجود ہیں کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کو اگر ملا کے پڑھا جائے تو زمین اور آسمان کے درمیانی جو فضا ہے نا، یہ اس سے پر ہو جاتی ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان جو فضا ہے نا،
یہ پر ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو بے شمار فضیلت ہیں، بے شمار۔ یہ چند ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، صحیح ہے نا، بے شمار فضیلت۔ اب دوسری بات، الحمدللہ میں الف لام کے متعلق تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ آپ کی سمجھ سے باہر بات ہوگی۔ اگر میں اس کو چھیڑوں بھی تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہاں، فضیلت والی بات تو چلو سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ فضیلت تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ الحمدللہ پڑھنے میں یہ فضیلت ہیں، الحمدللہ پڑھنے میں یہ فضیلت ہیں، اب الحمدللہ پڑھنے سے یہ ثواب ملتا ہے، اتنی فضیلت ہیں، یہ ثواب ہیں، اتنی فضیلت ہے، وہ تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہاں، اگر علماء و طلباء وہ پھر سمجھ جاتے ہیں کہ الف لام کون سا الف لام ہے، اور الف لام میں حقیقی کون سا الف لام ہے اور کون سا، وہ ان کی باتیں ہیں، وہ ان کی باتیں ہیں۔ لیکن میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ یہاں پر الف لام اگر جنسی لوگے تب بھی اعتراض ہوتا ہے، اگر استغراقی لوگے تب بھی اعتراض ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہاں پر الف لام جو ہیں وہ عہد خارجی لیا جائے، اور جب الف لام استغراقی لوگے تو اس کا ایک معنی ہوگا، اگر جنسی لوگے تو اس کا دوسرا معنی ہوگا، اور اگر عہد خارجی لوگے تو اس کا اور معنی ہوگا۔ اسی ایک الف لام کی وجہ سے معنی بدلتا رہتا ہے، اسی ایک الف لام کی وجہ سے۔ تو اس لیے ان باتوں کو ہم سیٹ پہ رکھتے ہیں، ہم صرف آغاز کرتے ہیں، یہ فضیلت ہی کافی ہے آپ لوگوں کے لیے، صحیح ہے نا جی۔ اب ذرا سورت کی طرف دیکھیں، ہم اس بات کے قطع نظر کہ کون سا الف لام ہے وہ علماء کے لیے اور طلباء کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، علماء جانے اور طلباء جانے، ہم تو عوام الناس ہیں، لیکن معنی ایسا کریں گے کہ معنی صحیح ہو۔ تو ہم معنی جو کریں گے اس انداز میں کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ تمام صفات الوہیت للہ خاص ہیں ایک اللہ کے لیے، خاص ہیں ایک اللہ کے لیے، صحیح ہے نا جی۔ رب العالمین، جو کہ رب ہیں تمام جہانوں کا، تمام جہانوں کا۔ اب رب کے بھی کئی معنی آتے ہیں، اور یہاں پر رب سے مراد پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا۔ پھر تربیت کی دو قسمیں، ہاں، وہ اپنی جگہ ہیں، اور اسی طرح عالمین یہ جمع ہے عالم کی، مشہور تو چار ہیں، صحیح ہے نا، باقی صحیح تعداد ایک اللہ کو معلوم ہے، بعضی 18,000 تک بھی گئے ہیں، بعضی اس سے کم، بعضی اس سے زیادہ، ہاں، لیکن مشہور چار ہیں۔ تو اس لیے فرمایا الحمدللہ تمام صفات الوہیت للہ خاص ہیں ایک اللہ کے لیے، رب العالمین جو کہ رب ہیں مخلوقات کا، جو کہ رب ہیں العالمین تمام جہانوں کا، تمام جہانوں کا۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر الرحمن الرحیم، اب ان دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، صحیح ہے نا۔ الرحمن بے حد مہربان، الرحیم نہایت ہی رحم کرنے والا، یہ معنی ہے نا، عام طور پر یہ معنی کیا جاتا ہے، الرحمن بے حد ہی مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، یہ اردو میں یہی معنی ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے جن سے قرآن پڑھا انہوں نے اس انداز میں ہمیں پڑھایا، الرحمن الرحیم، عام مہربان ہیں دنیا میں ہر کسی پر، الرحیم خاص مہربان ہیں آخرت میں صرف مومنوں پر، صرف اور صرف مومنوں پر، صحیح ہے نا جی۔ یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں،
مالک یوم الدین، مالک ہیں روز جزا کا، مالک ہیں روز جزا کا، صحیح ہے نا جی۔ یا دوسری قرات بھی اس کے اندر موجود ہیں جس کے معنی بادشاہ ہے روز جزا کا، ہاں قیامت کے دن کا۔ لیکن میں نے آپ سے کہا وہ علماء و طلباء والی باتیں ہیں، میں صرف لفظی معنی پر آج گزارا کر رہا ہوں، اکتفا کر رہا ہوں تاکہ یہاں تک بات پہنچ جائے، پھر آگے انشاءاللہ ہاں اس میں جو باتیں موٹی موٹی ہوگی تو انشاءاللہ کریں گے، لیکن یہاں تک آپ یاد کر لو۔ مالک یوم الدین، مالک ہیں روز جزا کا، اختیار مند ہیں روز جزا کا، روز جزا کا۔ تو یہاں تک سورۃ فاتحہ کا پہلا حصہ تھا، اور اس پہلے حصے میں اللہ رب العزت کے کتنے نام ذکر ہوئے؟ 5۔ ان 5 ناموں میں ایک نام ذاتی اور 4 صفتی نام۔ ذاتی نام اللہ، صفاتی نام رب، رحمان، رحیم اور مالک، صحیح ہے نا جی۔ ایک مرتبہ دوبارہ لفظی ترجمہ ذہن میں یہ یاد کرنے، آپ جو باتیں کی وہ اپنی جگہ، لیکن اس کو یاد کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام صفات الوہیت للہ خاص ایک اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو کہ رب ہیں تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم عام مہربان ہیں دنیا میں ہر کسی پر، الرحیم خاص مہربان ہیں قیامت میں صرف مومنوں پر، مالک یوم الدین مالک ہیں روز جزا کا، مالک یوم الدین اختیار مند ہیں روز جزا کا، صحیح ہے نا جی۔ بس یہی طریقہ آسان ہے نا، ہاں اسی طرح کام ہوگا۔ اور فضیلت میں نے آپ کو بتا دی کہ یہی ایک فضیلت کافی ہیں کہ اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کون سا ہے جی؟ لا الہ الا اللہ۔ اور دعاؤں میں سے بہترین دعا کون سی ہے جی؟ الحمدللہ۔ اور فضیلت کے لیے یہی کافی ہیں کہ جو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ الحمدللہ سے اللہ کا جو میزان ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پر ہو جاتا ہے۔ فضیلت کے لیے یہی کافی ہیں کہ اسی الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ کو ملا کر پڑھا جائے تو زمین اور آسمان کے درمیانی جو فضا ہیں اس سے یہ بھی پر ہو جاتے ہیں۔ اور یقیناً اللہ اپنے بندے کی اس تعریف پر جو وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے خوشنودی کا اظہار فرماتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میری تعریف کی، ہاں میرے بندے نے، میرا شکریہ ادا کیا میرے بندے نے۔ تو اس لیے یہاں تک کافی ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ ویسے اگر اس انداز میں شروع کریں جو ہمارے اساتذہ کا ہے تو یقیناً 7 دن تو صرف الحمدللہ پر لگیں گے۔ پھر اس کے بعد رب کتنے معنوں میں آتا ہے؟ رب کا معنی مالک بھی ہیں، رب کا معنی پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ پھر رب کی اضافت اگر مخلوق کی طرف ہو جائے، یاد رکھیں ایک ہوتا ہے اضافت خاص اور ایک ہوتا ہے اضافت عامہ۔ اگر اضافت خاص ہو تو رب کا اطلاق مخلوق پر بھی ہو سکتا ہے، جیسے رب الدار، رب الفرس، گھوڑے کا مالک، گھر کا مالک، تو یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ پھر اگر العالمین پر چلے جائیں تو عالمین جمع ہے عالم کی، اور یہ عالم کتنے ہیں؟ عالم انس، عالم جن، فلاں 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 فلاں۔ تو اس پر پھر الرحمن، یہ صفت، یہ دونوں جو ہیں مبالغے کے صیغے ہیں۔ الرحمن میں زیادہ مبالغہ ہیں بنسبت الرحیم کے۔ پھر مالک یوم الدین، مالک ہیں روز قیامت کا۔ یہ دین کتنے معنوں میں آتا ہے؟ اور اس دین کی اگر یوم الدین آ جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آ جائیں تو اس سے مراد قیامت ہوگا۔ اگر فقط دین آ جائے تو یہ معنی ہوگا، یہ معنی ہوگا، یہ معنی ہوگا، یہ معنی ہوگا۔ تو تقریباً میری تو عمر ایسی جا چکی ہیں، لیکن آپ کی بھی عمر گزر جائے گی۔ تو اس لیے اسی لفظی پر کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ سورۃ بقرہ پڑھ لو تب آپ کو سمجھ میں آئیں گے پھر کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ابھی مجھے محسوس ہو رہا ہے، میں اکثر ساتھیوں کو دیکھتا ہوں وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ سورۃ فاتحہ ہے کیا ہے۔
تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ابھی تک فاتحہ ختم ہی نہیں ہو رہی. تو یاد رکھیں انشاءاللہ اس پر پھر گفتگو کریں گے اگر زندگی رہی. اللہ رب العزت ہمارے اس درس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائیں. بالخصوص میرے والدین کے لیے، ہمارے تمام اساتذہ کرام اور تمام شیوخ کے لیے، تمام اہل حق علماء کرام کے لیے، طلباء کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، اسی طرح ہمارے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت ذریعہ نجات، ذریعہ بخشش بنا دیں. جس قدر مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دیں. جس قدر بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ صحت کاملہ نصیب فرما دیں. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں. جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ ان کی جولیوں کو اولاد کے نعمت سے بھر دیں. جن کے ہاں نارینہ اولاد نہیں اللہ ان کی جولیوں کو نارینہ اولاد کی نعمت سے بھر دیں. جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو ہماری اولاد سمیت اپنے دین میں قبول و منظور فرمائیں. اللہ ہم سب کو اپنے دین میں قبول و منظور فرمائیں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں. اللہ ہم سب کے خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائیں. اور خاص کر مرتے وقت یہ خوبصورت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کریم ہماری زبان پر جاری اور ساری فرمائیں. وآخر دعوانا